السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد سلمہ، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف کوجیٹ ایجوکیشن۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اردو کی کہانی۔ اردو کی کہانی دراصل ارمغان ادب کے نصاب میں شامل ہے، یعنی فرسٹ BA BSc ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ہم اردو کی کہانی کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ احتشام حسین کا تھوڑا سا تعارف پڑھ لیں گے۔ احتشام حسین کا جو نام تھا وہ سید احتشام حسین 1912 عیسوی اعظم گڑھ کے قریب ماہل نامی ایک گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ ان کی تصانیف بے شمار ہیں۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، ساحل اور سمندر، اردو کی کہانی، یہ سب کیا ہیں ان کے لکھے ہوئے مضامین ہیں۔ تو آج ہم اردو کی کہانی کا مطالعہ کریں گے۔ تو اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کیسا ہوا، اس کے متعلق احتشام حسین نے بڑے سادگی کے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں اردو کی کہانی میں اس کے معلومات دیے ہیں۔ کوئی زبان اچانک نہیں شروع ہو جاتی، دھیرے دھیرے بنتی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی زبان کیا ہے، اچانک شروع نہیں ہو جاتی، وہ دھیرے دھیرے بنتی ہے۔ تو اردو کا بھی یہی حال ہوا۔ پہلے مسلمان ہندوستان آئے، تو ہندوستان آ کر مختلف صوبوں میں پھیل گئے۔ تو ان آنے والے مسلمانوں میں عرب، ایرانی، افغانی، ترکستانی، ہر قسم کے لوگ تھے۔ تو یہ جب آ رہے تھے تو اپنے ساتھ ایک زبان لے کے آ رہے تھے۔ تو جیسے ہی وہ یہاں آئے تو انہوں نے کیا کیا، یہاں کی جو بولیاں رائج تھیں، مطلب ہندوستان میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں، ان زبانوں کے ساتھ اپنی زبان ملا دیے۔ تو یوں خلط ملط ہو کر ایک نئی زبان کا آغاز ہوا اور وہ زبان کہلائی اردو زبان۔ 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی آمد سے اردو زبان کی ابتدا ہوتی ہے، اور 10ویں اور 11ویں صدی میں یہ مسلمان بڑی تعداد میں در خیبر کے راستے سے پورے پنجاب میں پھیل جاتے ہیں، اور پنجاب میں تقریباً یہ 200 سال تک وہاں قیام کرنے کے باعث کیا ہوتا ہے، وہاں کی جو زبان پنجابی زبان نئی بولی بن رہی تھی، تو اسی میں اس کے الفاظ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اردو دراصل پنجاب سے پیدا ہوئی ہے۔ تو ان میں ہم ایک نام خصوصیت کے ساتھ لے سکتے ہیں، وہ ہی اردو کے کافی مشہور محقق پروفیسر محمود شیرانی صاحب۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اردو پنجاب سے پیدا ہوئی ہے، لیکن دراصل پنجابی زبان الگ ہے اور اردو زبان الگ ہے۔ ابھی پنجابی زبان بن رہی تھی اور دہلی میں دارالسلطنت بن گیا، تو کیا ہوا، یہ جو بولی کے بولنے والے تھے جو پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے، یہ لوگ دلی کا رخ کرنے لگے، اور دلی اور اس کے مشرق میں جو بولی بولی جاتی تھی اس کو کھڑی بولی کہا جاتا تھا۔ کھڑی بولی میں جو ہے فارسی، عربی، ترکی لفظ شامل ہو گئے، اور اس طرح کھڑی بولی کی ایک شاخ رہی تھی اردو زبان۔ ویسے تو کھڑی بولی کی 2 شاخیں ہیں، ایک آ کر ہندی اور ایک اردو ہے اور دوسری ہندی۔ کھڑی بولی میں عربی، فارسی، عربی، ترکی لفظ شامل ہو کر جو اردو زبان بنی، یعنی جو دہلی کے اطراف یا دہلی میں، تو وہ زبان کیا ہے، شاہ جہاں کے عہد میں جب فوج ہندوستان میں ادھر ادھر پھیلنے لگے تو یہ زبان بھی ان کے ساتھ پھیلنے لگی۔ تو اس میں شعر، کتابیں وغیرہ لکھے جانے لگے۔ فوجوں کے ساتھ نہ صرف فوجی لوگ جاتے تھے بلکہ حاکم، فقیر، صوفی وغیرہ بھی وہاں جاتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی کیا کیے، اپنے ساتھ اپنی اپنی زبان لے گئے۔ تو جو نئی زبان بن رہی تھی، جو اردو زبان، وہ سارے ہندوستان میں ان فوجوں کے ساتھ پھیلنے لگی۔ امید ہے آپ کو اردو کی اتنی کہانی تو سمجھ میں آئی ہو کہ کیسے مسلمان 8ویں صدی میں ہندوستان آئے، پنجاب میں تقریباً 200 سال تک رہے، اور وہاں کی بولیوں سے ان کے الفاظ شامل ہونے لگے، اور پھر یہ دہلی کے دارالسلطنت بننے پر دہلی کا رخ کرنے لگے، اور یوں دہلی میں مطلب
شاہ جہاں کے عہد میں جب فوجوں لشکر ادھر ادھر گھوم پھیلنے لگا تو یہ زبان بھی ان کے ساتھ پھیلنے لگی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اردو کی کہانی کس کا لکھا ہوا مضمون ہے؟ احتشام حسین۔ مسلمان پہلے کس صدی میں ہندوستان آئے؟ 8ویں صدی۔ احتشام حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ 1912۔ درج ذیل تصانیف میں کون سی احتشام حسین کی نہیں ہے کو پہلے آپ غور سے دیکھیں، کیونکہ جو ہیں ان کے نام ہمیں پتہ ہیں اور جو نہیں ہے ہمیں وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، شعلہ و شبنم جو ہے ان کی تصنیف نہیں ہے، جوش ملی آبادی کی ہے۔ اور احتشام حسین نے کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی؟ ہم جانتے ہیں الہ آباد یونیورسٹی۔ امید ہے آپ کو یہ سیشن سمجھ میں بھی آیا ہو اور اچھا بھی لگا ہو۔ اللہ حافظ۔